پروفیسر ڈاکٹر اسد مصطفیٰ، تو آپ میرے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے جی، میں ہیں؟ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں آپ سے بات. بسم اللہ شروع کریں، پوچھ لیں جو بھی بات جس ٹاپک پر بھی. میں ابھی ملک میں واقعہ ہوا ہے، پروفیسر صاحب ہیں، میں نے کوئی کلاس میں بات کی اپنے بیالوجی کے پروفیسر ہیں حیاتیات کے حوالے سے، ڈارون کا نظریہ ارتقاء. تو اس پر بہت سے لوگ ان پہ اعتراض ہوا ان پر، اور انہیں تحریری معافی مانگنی پڑی. آپ کیا سمجھتی ہیں ڈارون کا نظریہ ارتقاء کیا ہے، اور کیا اسلام میں ڈارون نظریہ ارتقاء کیا اسلام سے متصادم ہے؟ بالکل بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں. اس اصل میں جو ہے نا جی، یہ جو انسانی وجود کی پیدائش کا جو قصہ ہے، اس میں قرآن حکیم میں پورا ایک قصہ ہے ابلیس و آدم جو درد ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے جو علماء زیادہ گہرائی سے نہیں جانتے معاملات کو، انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کو مانتے ہوئے ہم شاید قرآن سے انکار کریں. حالانکہ ایسا نہیں. قرآن میں باقاعدہ یہ آیت بھی موجود ہے کہ ایک طویل عرصے تک انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی کہ اللہ نے جب اسے آدم کی شکل میں اتارا تو اس وقت اس کو علم دیا، اس کو اس نے جو سکھایا پڑھایا فرشتوں سے کہا. تو وہ ایک سارا کا سارا جو ہے ایک سلسلہ جو اس کو ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں صدیوں سے، وہ بیان کرتے آ رہے ہیں. مولانا روم کی جو مصنوعی معنوی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جمادات تھا، پھر وہ جمادات سے اس کا ارتقاء ہوا نباتات کی شکل میں، پھر نباتات سے اس کا ارتقاء ہوا اور حیوانات کی صورت میں، اور پھر جو ہے انسانی جو ہے حیوانات سے ارتقاء جو ہے وہ انسان کی سطح پر آیا. وہاں یہاں کچھ صوفیاء کرام نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ جو جمادات میں آخری شکل ہے زندگی کی وہ نیلم کا پتھر ہے. اسی طرح جو حیوانات میں جو نباتات میں آخری شکل ہے وہ کھجور کا درخت ہے، اس لیے کہ کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سر کاٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے. اور جو حیوانات میں پھر جو وہی جسے لے کر ڈارون بھی چلا وہیں سے. تو یہ پوری کی پوری ایک تھیوری اور ایک نظریہ جو ہے یہ اسلام میں صدیوں سے موجود چلا آ رہا ہے. اور مختلف علماء کرام نے اس کی قصہ ابلیس و آدم کے ساتھ ایک اس کی مناسبت بنائی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے انکاری ہیں. کچھ ہیں علماء کرام کے جو قصہ ابلیس و آدم کو ایک تمثیلی کہانی قرار دیتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آدم، یہ جو زندگی ہے جس سے ارتقاء سے صدیوں سے گزری ہے، جب وہ یہاں پہنچی ہے تو اس وقت قصہ ابلیس و آدم جو ہے نا جی وہ رونما ہوا ہے، اور انسان نے جو ہے نا جی اس کو جو ایک نسل اور یا ایک جو صدیوں سے کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی اس کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور وہ ایک آدم کی صورت میں زمین پر اس کی آمد ہے. اس سے آپ کی بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نظریہ ارتقاء کی ہی توثیق کر رہے ہیں. تو اس ہمیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں احکامات ملتے ہیں وہ پہلے یہ ہیں کہ پہلے جنت میں تھے، اور جنت میں
انہیں شیطان نے بہکایا حضرت اما حوا کو، اور انہوں نے اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے دانہ گندم کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا انہیں زمین پر اتارا۔ تو وہ جو آدم جنہیں اتارا گیا، وہ آدم کیا یہاں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ارتقائی سفر منزل میں بتاتا ہوں۔ جی محی الدین ابن عربی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں مسجد الحرام کے مینار میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، صبح کے 4 بج رہے تھے اور کعبے کے ارد گرد چند پرندے طواف کر رہے تھے۔ کچھ چند منٹ کے بعد میں نے دوبارہ دیکھا تو ایک ہجوم کعبے کے ارد گرد طواف کر رہا تھا۔ کہتے میں نیچے اترا اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کون؟ جس نے کہا میں ابن آدم ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہی ابن آدم بھی 60,000 سال پہلے آئے گا۔ اب یہ جو باتیں ہیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی جو ہے دنیا میں آمد اس سے انکاری ہے، یا نظریہ انتقاء اس کو کہیں روکتا ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدم جو ہے وہ انسان ہے، وہ عقل والا ہے، اس سے پہلے جو ارتقائی ہے وہ جانور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں ہے، لیکن یہ ایک تسلسل ہے، مسلسل عمل ہے ایک، اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے۔ دیکھیں آپ کی گفتگو سے جو ظاہر ہو رہا ہے ارتقائی، ڈارون نے نظریہ جو پیش کیا اس میں تو اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ارتقائی شکل ہے، اور جو یہ زندگی پیدا ہوئی کائی سے پیدا ہوئی، کائی سے پھر جو ہے سب سے پہلے کائی کے نیچے حرکت پیدا ہوئی، اور پھر وہاں سے تبدیلی ہوتی ہوئی، ارتقاء ہوتا ہوا، آخر وہ جو ہے مختلف جانور بنتے ہوئے بندر بنا اور پھر انسان بنا۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اچانک ایسا ہوا کہ ایک پرندے سے دوسرا پرندہ بن گیا ہے اور ایک پرندے سے جانور بن گئے۔ ڈارون نے سب کچھ ہم سے لیا ہے، مسلمانوں سے لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ پورا فلسفہ، یہ پوری تفصیل کے ساتھ 700-800 سال 900 سال پہلے سے موجود ہے، اور اس پر مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے۔ شبلی نعمانی صاحب کی اس کے اوپر پوری کتاب ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو تخلیق ہے اس کا عمل کیسے ہوا۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جمادات سب سے پہلے تھا، مٹی تھی، جمادات یعنی بگ بینگ یہ کہتے ہیں ہوا، اور وہ ایک ساری صورتحال ہے۔ مٹی تھی، مٹی میں جو ارتقاء ہوا اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ نیلم کے پتھر میں بھی زندگی ہے، وہاں سے آگے نکلی ہے زندگی۔ ڈارون کہتا ہوگا کائی سے نکلی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ زندگی نباتات کی شکل میں آئی ہے۔ یہ سارا کچھ یہ مانتے ہیں سائنس والے، جو مسلمانوں نے کہا کہ نباتات سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کھجور کی شکل میں جو ہے ندی سے آگے ارتقاء ہوا، اور پھر لازمی بات ہے وہ اس کو بوزنا کہے یا کوئی انسان نماد چیز کہے، کیونکہ بوزنا اس لیے اس نے کہا کہ وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے جسمانی طور، تو اس نے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے یہی کہا کہ شاید یہی وہ نسل ہے کہ جس کو ارتقاء ملا۔ لازمی بات ہے کہ یہ جو ارتقائی ایک شکل ہے، لیکن جو ایکچوئل جو مین چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو انسان کو علیحدہ کرتی ہے ساری مخلوقات سے، وہ ہے عقل، دماغ۔ وہ کسی کے پاس اور نہیں ہے پوری کائنات میں جو اچھے اور برے کی تمیز ہے انسان کے سوا۔ باقی کے پاس اپنی جبلتیں ہیں، جانوروں کے پاس، اس کے سوا ان کی اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے، یہ سارا جو ایک ارتقائی پروسیس ہے یہ اپنی جگہ پر،
لیکن آج کل سائنسدان ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں، اوپر سے آیا کہیں اور کسی اور سیارے سے آیا. یعنی کہ سائنس بھی اب یہ جو ارتقائی نظریہ ہے اس کے اوپر اور انداز سے اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ باتیں علم کی باتیں ہیں، یہ باتیں عقل کی باتیں ہیں، یہ باتیں فہم کی باتیں ہیں. ان باتوں میں کوئی کفر نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی قرآن سے انکار نہیں ہے، ان باتوں میں حدیث سے انکار نہیں. یہ صوفیاء کرام نے کہی ہیں، علماء کرام نے کی ہیں، تفاسیر بھری پڑی ہیں ان باتوں سے. اور یہ باتیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ کس کے اوپر کسی کو جس پروفیسر کی بات کر رہے ہیں اس سے جو اس کے ساتھ بتا رہے ہیں تو اسے معافی مانگنی پڑی. اس وقت وہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایکچولی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اسماء مبارک سکھائے تو ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا بہت ہی بلند تھا، جنت میں تھے. اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماء سکھائے. تو وہ جو دماغ تھا انسان، ایک ان کا جسم تو اللہ تعالیٰ نے تراشا، تو کیا آپ کے خیال میں وہاں اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں دماغ نہیں رکھا تھا؟ یہ دماغ رکھا ہوگا نا، جس دماغ کو انہوں نے اسماء سکھائے اور پھر ان اسماء کی وجہ سے ممتاز ہوئے اور فرشتوں کو بھی سجدہ کرنا پڑا انہیں. میری بات سن، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقیں، یہ سارا ارتقاء کا پروسیس ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے، کسی اور کا تو نہیں نا. اللہ کا بنایا. یہ سارا تسلسل اللہ کا ہے صدیوں کروڑوں سالوں سے. یہ جو کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات کی کئی کائناتیں باہر ہیں، انسانی تصور سے باہر ہیں، ان سب کا خالق ہوئی ہے نا. تو ہم جب سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنسی سطح پر اس کو، تو اس کا یہ مطلب قطع نہیں کہ ہم کسی بات سے منحرف ہو رہے ہیں. ہمارا تو صرف اور صرف ہے کہ یہ سارا کچھ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. اور اس تسلسل کو اگر اس کے ساتھ کہیں ہم مردود کرتے ہیں، اور اگر کہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر بہت ساری باتیں جو ہیں قرآن و حدیث کی ایسی ہیں جو سائنس پہلے نہیں مانتی تھی، اب ماننے لگ گئی ہے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں نہیں، حدیث کی بات. ایک حدیث تھی جو مجھے جوانی میں نے کہا یار یہ کیا حدیث ہے کہ سورج جو ہے نا رات کو عرش کے نیچے ڈوب جاتا ہے اور فرشتے صبح اسے نکالتے ہیں. تو ان کا سورج تو ڈوبتا ہی نہیں. تو آپ بھی سائنس نے کہا کہ سورج کی ایک اور گردش ہے جو بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. تو اب یہ وہ حدیث اب ٹھیک ہو گئی. اس لیے ہم کچھ نہیں جانتے. ہم قرآن و حدیث میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم فائنل سمجھتے ہیں، لیکن ہم جو سائنسی ترقی ہے، جو سمجھنا ہے، جو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے جو انسانی وجود ہے اس پر تحقیق کرنی ہے، جو کائنات ہے اس پر تحقیق کرنی ہے. وہ خود کہتا ہے غور و فکر کرو، تسخیر کائنات کرو، جو کائنات ہے اسے سمجھنا ہے. درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عقل سے نوازا تھا، اور پھر یہ عقل جو ہے وہ تمام آپ کے جو ہے بیٹوں میں اور تمام نوع انسانی میں جو ہے بڑی، اور علم کے دروازے نئے نئے جو ہے وہ کھلے. تو اس عقل نے کبھی اس دنیا میں اپنی معلوم جو 10,000 سال یا اگر 20,000 سال کی اگر کہہ لیں، یا 10,000 سال تو سائنس بھی مانتی ہے، کبھی کوئی ارتقاء ہوتے دیکھا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جیسا حکم دیا اور جس طرح سے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ویسے ہی انسانوں کو بنایا، اور ویسے ہی ان کی عقل بھی جو ہے. ہاں یہ ہے کہ علم اس دماغ سے کام لیا گیا کبھی، اور کبھی زیادہ کام لیا گیا. جہاں تک یہ جو ارتقاء جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ارتقاء لاکھوں سالوں کا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. پھر ایک چھوٹے موٹے ارتقاء کے کئی ثبوت ملتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر جانوروں کو ایک مخصوص حالات سے اٹھا کر دوسرے مخصوص حالات میں ڈال دیا جائے تو ان کے قد چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں، ان کے رنگت کالی ہونے لگ جاتی ہے. انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے.
تو یہ سارے کے سارے جغرافی کے جو اثرات ہیں وہ ہونے لگتے ہیں، لیکن یہ ایک طویل عرصے کا ارتقا ہے، اور یہ ارتقا آج ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے طور پر کیا، خدا وقت بنایا ہوا ارتقا ہے۔ کائنات کے اندر اس وقت بھی جو ستارے بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، سورج بجھ رہا ہے، لیکن اس نے کروڑوں سالوں میں بجھنا ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو ہو رہی ہے یہ خدا ہی کی مرضی سے ہو رہی ہے نا۔ تو یہ ہمارا جو گفتگو بھی ہے اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں جی کہ یہ پورا نظام جو ہے اللہ کی مرضی کا ہے، اور انسان کی جو ہے وہ مرضی بہت ہی محدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کتنا اختیار ہے، میں کتنا جو ہے مجھے اختیار نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھائیں۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، تو آپ نے کہا دوسری بھی اٹھائیں، تو اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی اختیار ہے کہ تم ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو۔ تو میرے خیال میں بہت شکریہ، اور بڑی اچھی